السلام علیکم ناظرین، میں آپ کی ہوسٹ سمرا ناز HITV میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو آپ کے سامنے عظمیٰ گل کے بلاگ کے ریفرنس سے پیش کی جا رہی ہے۔ آج کا عنوان ہے کیا کھویا کیا پایا۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ ناظرین، صدر ٹرمپ نے ہندوستان پاکستان جنگ میں بہت کچھ کھویا ہے، جس طرح انہوں نے اپنی شے دے کر مودی یا موزی کہنا زیادہ بہتر رہے گا، موزی کو پاکستان کو سبق سکھانے پر مائل کیا۔ وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ حالات جنگی نوعیت پر بگڑنے میں موصوف نے یہ کہہ کر دامن چھڑا لیا کہ دونوں ممالک کا آپس کا معاملہ ہے، ان کا اختلاف پرانا ہے، لہٰذا انہیں خود ہی حل نکالنا ہوگا۔ پھر نائب صدر کے ہندوستان سے جانبدار رویے نے بھی ان کے ارادے ظاہر کر دیے۔ ایک جانب امریکہ کا مقصد پاکستان کی آڑ میں چین کا شکار کرنا تھا، تو دوسری طرف لاڈلے ہندوستان نے دہشت گردی کے بہانے ناک رگڑنے کا صحرا اپنے سر باندھنا تھا۔ یوں ہندوستان پاکستان کو بھوٹان، نیپال اور ماضی کے بنگلہ دیش جیسی طفیلی ریاست بنا کر خود کو خطے کا چودھری منوا کر امریکہ کا درینہ خواب پورا کرتا۔ امریکہ جو خطے میں ہندوستان کو اسرائیلی مفادات کے تحفظ اور چین کو لگام ڈال کر رکھنے کی ذمہ داری سونپنا چاہتا تھا، ہندوستان پر پاکستان کے جوابی وار نے ششدر کر دیا۔ بے بہا مالی وسائل اور انٹیلیجنس ذرائع سے بلوچستان میں انتشار اور بدامنی پھیلا کر آزاد کشمیر میں نیشنلسٹوں کے ذریعے خود مختار کشمیر تحریک کو مالی اور سیاسی امداد کی فراہمی، پاکستان میں معاشی اور سیاسی عدم استحکام پیدا کروا کر سوشل میڈیا کے ذریعے اندرون اور بیرون ملک فوج کے خلاف منفی پروپیگنڈا مہم چلا کر وطن دشمنوں اور غداروں کو پناہ اور حضرہ سرائی کے لیے پلیٹ فارم مہیا کرنے والے امریکہ، ہندوستان اور اسرائیل ہی تھے۔ انہیں یقین تھا کہ پاکستان پر بیرونی حملہ ہونے کی صورت میں عوامی سپورٹ کی عدم موجودگی میں افواج پاکستان گھٹنے ٹیک دیں گے۔ فاتح ہندوستان خدا نخواستہ ہاری ہوئی قوم سے امریکی بغل بچے اسرائیل کی بقا کو لاحق خطرے یعنی پاکستانی جوہری صلاحیت سے دستبرداری، محدود خود مختاری، سی پیک منصوبہ لپیٹنے اور چین سے دوری جیسی شرائط پر عمل کروا سکے گا۔ لیکن رب ذوالجلال کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اللہ کے فضل سے پاکستان کو کامیابی ہوئی۔ اس کے بعد امریکہ کو ہندوستان کو بدترین شکست سے بچانے کے لیے ثالثی کی آڑ میں سامنے آنا پڑا۔ مبینہ طور پر پاکستانی سپہ سالار کو تقریباً 1.25 گھنٹے کی ٹیلی فون گفتگو پر بمشکل راضی کیا گیا، جس میں مسئلہ کشمیر کو بین الاقوامی سطح پر اجاگر کرنے کی یقین دہانی پر جنگ بندی ہوئی۔ ادھر رافیل طیارہ اور دیگر طیارے گرائے جانے کے بعد اسرائیل ڈرون پاکستانی حدود میں داخل ہونے پر چڑیا طوطوں کی طرح شکار کیے گئے، البتہ چند ڈرون صحیح سلامت اتارے گئے، جن کی ٹیکنالوجی سے پاکستان استفادہ کرے گا، جبکہ خود اسرائیلی کمانڈوز اور ہندوستانی فوج نے آزاد کشمیر میں داخل ہو کر کوہرام مچانا تھا، جنہیں ہمارے بہادر فوجیوں نے قریب بھی بھٹکنے نہ دیا۔ ٹرمپ کو صرف اپنے طاقت اور دولت پر غرور ہے۔ وہ پکے کاروباری ہیں جو ہر معاملے میں ڈیل بنانا چاہتے ہیں۔ ان کی ٹیم بھی دونوں ہاتھوں سے اپنے لیے مالی مفادات بٹورنے میں لگی ہوئی ہے، اس لیے موزی کے بزنس پارٹنرز اور انتہائی امیر بزنس مین اڈانی اور امبانی جیسے لوگ ٹرمپ کے آگے پیچھے پھرتے ہیں۔ بہرحال یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستان کی ہندوستان پر فتح نے خطے میں طاقت کا توازن یکسر بدل ڈالا ہے۔ ثابت ہو چکا ہے کہ پاکستانی افواج اور قوم بیرونی خطرات اور جنگ میں اپنے وطن اور بقا کے لیے انتہائی حساس اور جذباتی کیفیت رکھتی ہے۔ مشکل الفاظ میں یہ قوم تمام اختلافات کو دور کر کے ایک اور متحد ہو جاتے ہیں۔ یہی پاکستانی مزاج اور جبلت ہے۔ ٹرمپ جو چین کے خلاف ٹیرف جنگ میں پہلے ہی مات کھا چکے، اس ہندوستانی شکست فاش پر اپنی خفف مٹانے کے لیے دونوں ممالک کے درمیان جنگ بندی کرانے کا احسان جتا رہے ہیں اور ثالثی کروانا چاہتے ہیں۔ ناظرین، 2019 میں ان کی پے در پے ثالثی سے ہمیں مقبوضہ کشمیر کھونا پڑا، نہ جانے اب کیا کھونا پڑے گا۔ ویسے امریکہ ہندوستان کو اس کی ایران اور روس جیسی دوستی کا فیصلہ مرحلے پر لے جانا چاہتا ہے، جبکہ یورپ میں ہندوستان سے اس بنیاد پر نالاں ہے۔ ادھر اسرائیل بھی موزی کو الٹیمیٹم دے چکا ہے کہ فیصلہ کرو ایران اور روس کے ساتھ ہو یا ان کے، تاہم ہندوستان سے ٹرمپ کا ہندوستان پاکستان کو ایک جملے میں استعمال کرنا یعنی برابر سمجھنا تک برداشت نہیں ہو رہا، چونکہ ہندوستان خود کو صرف چین کے برابر ہی تصور کرتا ہے۔ موزی بھی بہت جھوٹ بول چکے ہیں، بہت بھڑکے مار چکے ہیں، مسلمان دشمنی نبھا لی، رام مندر بنا کر مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے چرکا لگا دیا، اب حد ہو چکی ہے۔ گجرات کی قصائی اور بین الاقوامی دہشت گرد کا دہشت گردی کے نام پر ایسے شور و غل کرنا ہر بار پاکستان پر الزام تراشی کی انتہا ہو چکی ہے۔ دنیا کے ہندوستان سے کاروباری مفادات ضرور جڑے ہیں، لیکن انہیں مفادات کے تحفظ کے لیے وہ خطے میں امن کے خواہاں بھی ہیں۔ ہر چند سالوں بعد طبل جنگ بجانا کسی کاروبار کے مفاد
مفاد میں نہیں۔ اس دفعہ پہلگام شوشہ چھوڑا گیا تو اجلت میں کئی کچھ جھول دکھائی دیے، کیونکہ موزی خائف تھا کہ امریکہ اپنا ارادہ نہ بدل دے۔ پہلے بھی بے گناہ پاکستان کو پلوامہ کے فالس فلیگ آپریشن کے باعث بنا ثبوت کئی سال تک FATF گرے لسٹ میں رکھا گیا، جس سے نکلنے کے لیے پاکستان کے چپے چپے عدالتوں، تھانوں، اسکولوں، مدرسوں اور نہ جانے کہاں کہاں کی FATF ٹیم نے چھاپے مار مار کر ہمیں کلین چٹ دی۔ ایسے میں دنیا پاکستان میں دہشت گردی کے ٹھکانوں کی موجودگی کو کیسے تسلیم کر سکتی ہے، یا عورتوں اور بچوں کو مار کر دہشت گرد بتانا کیسے مانا جا سکتا ہے۔ دنیا کی 5ویں بڑی معیشت بننے اور اپنی برتری کے احساس میں غلطیاں ہندوستانی عوام کو پاکستان سے شکست برداشت نہیں ہو رہی۔ ادھر گودی میڈیا نے ہندوستانی عوام کو جھوٹ بول کر یقین دلایا کہ پاکستان پر مکمل قبضہ ہوا چاہتا ہے۔ لاہور، سیالکوٹ، اسلام آباد، کراچی فتح ہو چکے ہیں۔ ایسے میں جنگ بندی کا اعلان انہیں اپنی جیتتی ہوئی بازی ہاری ہوئی سازش لگ رہا تھا، اس لیے وہ ٹرمپ کو بے نقطے کی سنا رہے ہیں۔ ادھر ٹرمپ بھی ہندوستان کے معاشی مفادات پر ضرب لگانے سے نہیں چوک رہے۔ آئی فون کے مالک کو کھلے عام ہندوستان میں سرمایہ کاری سے منع کر کے وہ ہندوستان کو روس اور ایران پر فیصلے کے لیے دباؤ دے رہا ہے۔ اس کے علاوہ BJP اور موزی نے مسلمان دشمنی، نفرت سازش اور بدنیتی کے اس کھیل میں سب سے زیادہ کھویا، اور اس کے بعد ہندوستانی میڈیا نے، کیونکہ یہ سارے اپنے عوام کا اعتماد کھو بیٹھے ہیں، جبکہ ہندوستانی افواج جن میں بری، بحری اور فضائی شامل ہیں، ان کا مورال انتہائی گر چکا ہے۔ وہاں کی فوج قیادت نے پاکستان پر حملے کے بارے میں اپنے تحفظات کا بھی اظہار کیا تھا، لیکن موزی تو تکبر اور غرور کے پہاڑ پر چڑھا ہوا تھا۔ جھوٹے یوگیوں کی پیشن گوئیوں اور امریکی آشیرواد پر پاکستان کو سرنگو کرنے کے جنون میں مبتلا تھا۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجیے، HITV کو سبسکرائب کیجیے۔ تو پھر ملیں گے کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔